آج ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ایک اور ٹاپک کا سوچا تھا، لیکن چائنیز اسکالرشپس اوپن ہو گئے ہیں اینڈ ایڈمیشنز فار ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈیز، تو سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، اور اسکالرشپس اور ایڈمیشنز میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے آج اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر یہی سوچتے ہیں کہ چائنا میں موسٹلی ایک ہی اسکالرشپ ہے، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، جس کو ہم CSC کہتے ہیں، چائنیز اسکالرشپ کونسل۔ لیکن چائنا میں بہت سارے اسکالرشپس ہیں، صرف یہ ایک نہیں ہے۔ میں اس بارے میں صرف کچھ انفارمیشن اور پوائنٹس شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ چائنا میں اسکالرشپ کے ٹائپس کون سے ہیں، ان کی اماؤنٹ کتنی ہے، ان اسکالرشپس کی ٹائمنگ کیا ہے، کب اوپن ہوتے ہیں اور کب کلوز ہوتے ہیں، اور اپلائی کرنے کا پروسیجر کیا ہے، اس کے متعلق میں بریفلی بات کروں گا۔ چائنا میں ایک اسکالرشپ ہے جس کو کہتے ہیں کے اسٹواس اسٹینڈ فار چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اینڈ دا ورلڈ ایسوسیشن آف سائنسز۔ یہ بہت ہائیلی پیڈ اور ہائیلی اماؤنٹڈ اسکالرشپ ہے، اس کے لیے ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد CSC اسکالرشپ ہے، چائنیز اسکالرشپ کونسل، جس کے بارے میں ہم موسٹلی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کونسل اور کمیونٹی اسکالرشپس ہیں، فار ایگزامپل جیسے شنگھائی کونسل ہے یا بیجنگ کونسل ہے، ہر ایک پروونس کی اپنی ایک کونسل اور کمیونٹی ہوتی ہیں، وہ اسکالرشپس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں، جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں اس یونیورسٹی کی اپنی ہی اسکالرشپس بھی ہوتی ہے ان کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکالرشپ ہے جس کو ٹو ہائی اسکالرشپ کہتے ہیں۔ ٹو ہائی اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسکالرشپ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیسرز اور ریسرچرز کو ملتے ہیں، اور وہ جن اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹو ہائی اسکالرشپس۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکالرشپ ہے جس کو BRI اسکالرشپ کہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اسکالرشپس۔ تو یہ بہت سارے اسکالرشپس ہیں، اسٹوڈنٹس کو ان سب کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ ان کی ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان اسکالرشپس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی؟ تو میں آج صرف ان تینوں پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، CSC پہ، یونیورسٹی اسکالرشپ پہ، کونسل اسکالرشپ پہ، اور ٹو ہائی اسکالرشپ پہ۔ باقی جو کے اسٹواس ہے اور BRI اسکالرشپ سے، اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو CSC اسکالرشپس یا جتنی بھی چائنیز اسکالرشپس ہیں، یہ موسٹلی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھنا ہے یا پڑھنی ہے، اس یونیورسٹی کی لوکیشن کیا ہے، وہ جس سٹی میں ہے، کیا وہ سٹی ایکسپینسو ہے؟ اگر ایکسپینسو ہے تو اسکالرشپ کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہوگی، اور اگر وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جیسی بیجنگ، شنگھائی اینڈ گوانگجو ہے، تو پھر اسکالرشپ کی اماؤنٹ بھی کم ہوگی۔ CSC اسکالرشپ کی جب میں خود پڑھ رہا تھا ادھر شنگھائی جیوتانگ یونیورسٹی میں 2016 سے 2020 تک، تو CSC اسکالرشپ کی اماؤنٹ تھی 5500۔ کونسل اور کمیونٹی اسکالرشپ کی اماؤنٹ بھی یہی تھی 5500۔ یونیورسٹی اسکالرشپ کی اماؤنٹ تھی 4000 یوان، اور ٹو ہائی اسکالرشپ کی اماؤنٹ تھی 3500 یوان، 3500 یوان۔ تو یہ کمیونٹی یا کونسل اسکالرشپ اور CSC اسکالرشپس کی اماؤنٹ برابر ہے، لیکن اس میں ایک فرق صرف یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کی جو اسکالرشپ ہے CSC، وہ 1 ایئر ایکسٹینڈیبل ہے، لیکن کونسل، کمیونٹی اسکالرشپ، یونیورسٹی اسکالرشپ اور ٹو ہائی اسکالرشپ یہ فکس ہوتے ہیں، جتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں، 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے، یہ بھی یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر دیٹ ڈیوریشن میں آپ نے PhD کمپلیٹ نہیں کی تو اسکالرشپ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی۔ اچھا، ان اسکالرشپ کی اماؤنٹ کے بارے میں تو بات ہوئی، ان اسکالرشپس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ تو آج جو میں ویڈیو پہلے کہا کہ اس ٹاپک پہ ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اسی پہ بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ
موسٹلی چائنا میں ایڈمیشن اور اسکالرشپس اپلیکیشن دسمبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبرری کے اینڈ میں کلوز ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سب یونیورسٹیز کے لیے فکس نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کی اینڈ ڈیٹ اور اوپننگ ڈیٹ اور کلوزنگ ڈیٹس وہ ویری کرتی ہے، تو اسٹوڈنٹس جا کے ہر ایک یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ دیکھ کے کہ اسکالرشپ کب اوپن ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اور کب کلوزنگ ہے، تو پھر اسی حساب سے تیاری پکڑے۔ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کریں گے؟ جتنے بھی یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکالرشپس میں نے بتائیں، تو اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ سمپل ہے، کمپلیکس نہیں ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا یہ ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ سپریٹ اپلائی کریں گے، جس کے لیے پروفیسر کی ایکسیپٹنس ضروری ہوتی ہے۔ اس بارے میں بھی پہلے بھی بات کی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے اس ٹاپک پہ۔ پروفیسر کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، پھر یونیورسٹی کے لیے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن اسکالرشپ کے لیے پروفیسر کی ایکسیپٹنس ضروری نہیں ہے۔ اگر ہو سو دیٹس ویری گڈ، اگر نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس، اور ان کی ٹائمنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور فیبرری میں کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی لانگ لسٹ آف ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ یونیورسٹی والے ڈفرینٹ سیٹ آف ڈاکومنٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں اسی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جا کے اسٹڈی کر لے، سو دیٹ ول بی ویری ایزی دیٹ وٹ ٹائپ آف ڈاکومنٹس آر دے آسکنگ فار۔ تو اس کے علاوہ میں یہی کہوں گا کہ اسکالرشپس ڈھونڈنا اور ٹائمنگ فالو کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، وہ ود ان ٹائم پرووائڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر ان ٹائم کر سکو اور یہ چیزیں ویب سائٹس پہ آن لائن سبمٹ کر سکو، سو آئی ایم شیور، آئی ایم ہوپ فل کہ ان کمنگ سیشن یو ول بی اسکالرشپ فار ماسٹر ان پی ایچ ڈی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہ کریں اور صرف ایک یونیورسٹی کو بھی اپلائی نہ کریں، ملٹیپل اسکالرشپس کے لیے اپلائی کریں اور ملٹیپل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں۔ بعد میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کس یونیورسٹی میں اور کس اسکالرشپ پہ جانا ہے۔ پھر یونیورسٹی کے رینکنگ بھی دیکھنی ضروری ہے اور اسکالرشپ کی اماؤنٹ بھی دیکھنی ضروری ہے، اینڈ آل دیز تھنگز میٹر ویری مچ اسپیشلی ان ہائر اسٹڈیز۔ If you have any question, you can drop me in comments. I will try my best to answer as quickly as possible. Good luck. Bye bye.